प्रोफेसर साहब, आपको अगर शामिल गुफ्तगू करें, यकीनी तौर पर हमारे दीन ने इसको शरई कामों में सबसे ज़्यादा नापसंदीदा करार तो दिया है, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं गुंजाइश रखी है कि अगर दोनों की आपस में नहीं बनती है तो हलाल तरीके से जो दीन ने तरीक़ाकार बताया है आप लोग अलहदा हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसको बता दीजिए कि किन हालात में अलहदगी का तसव्वुर हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़ा एक हसास मौजू है जो आज आपने शुरू किया है। सबसे पहली बात तो ये समझनी चाहिए कि दुनिया में आपको 3 तरह के कंसेप्ट मिलते हैं। कुछ मज़हब वो हैं जिनमें बहुत ज़्यादा ऐसी सूरत हाल ज़िक्र की गई है जिसमें तलाक़ हो सकती है जी। उनके नज़दीक सिंपल नापसंदीदगी भी तलाक़ है। अच्छा। उनके नज़दीक ये भी होता है कि बाज़ औक़ात कोई औरत जाके ये कह देती है कि मेरा ख़ावंद अपने घर में बिल्ली लेकर आया है, मुझे बिल्ली पसंद नहीं है, इसलिए हम अलग होना चाहते हैं। आप पढ़ते हैं उस सोसाइटी के बारे में, वेस्ट कल्चर की बात कर रहे हैं, वेस्ट कल्चर की हम बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ मज़ाहिब दुनिया में ऐसे मौजूद हैं जिनमें तलाक़ का कंसेप्ट ही नहीं है। अगर निकाह हो गया, मैरिज हो गई, उसके बाद उन्होंने हर सूरत में हर सिचुएशन में इकट्ठे ही रहना है, चाहे वो बीवी बीमार हो जाए, चाहे कोई मेडिकल इशू हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, उनकी बनती है, उनकी मुआफ़क़त है, उनकी नहीं है, हर सूरत में उन्होंने इकट्ठे रहना है। को कत्ल करने की नहज पे आ जाए, कुछ भी कहीं भी पहुंच जाए, ये आपको ये सबसे ज़्यादा मिलेगा हिंदुइज़्म में। तीसरी सूरत वो है जो दरमियाना रास्ता है जो इस्लाम ने बताया है, जिसको इत्तदाल का रास्ता कहते हैं, कि कोशिश ये करनी चाहिए कि रिश्ता लाइफ टाइम होना चाहिए, ज़िंदगी भर के लिए होना चाहिए, दायमी होना चाहिए। लेकिन अगर बाज़ नागुज़ीर हालात में ऐसी सूरत पेश आ जाती है कि इंसान अलग होते हैं, फिर आप ये भी देखें कि मुआशरे में इंसानों के अलावा, मियाँ बीवी के अलावा भी कई फैक्टर होते हैं जो इन्वॉल्व हो जाते हैं। बाज़ औक़ात किसी की निकाह में, किसी की शादी में, बाज़ औक़ात ख़ुद अपने वालिदैन, ससुराल, ऐसी चीज़ें। इन चीज़ों पर भी हमारा फोकस होना चाहिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चीज़ों के बारे में ये मुतवज्जे फरमाया है कि भाई कोई ऐसा शख्स जो किसी बीवी को शोहर के ख़िलाफ़ भड़काए इसके लिए कि तुम दोनों अलग हो जाओ, लैसा मिन्ना मन खब्बब इम्राअतन अला ज़ौजिहा, कि जो औरत को उसके शोहर के ख़िलाफ़ भड़काए वो हम में से नहीं है, उसका हमारे दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसी तरह आप ये देखें कि शैतान के बारे में आप कुरान पाक में पढ़ते हैं कि जो लोग जादू सीखते हैं, उन जादू सीखने वालों का एक मकसद ये भी होता है कि मा युफ़र्रिक़ून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजी, कि वो मियाँ बीवी के दरमियान तफरीक करने के लिए जादू सीखते हैं ताकि दोनों अलग हो जाएं, घर टूट जाए, ख़ानदान टूट जाए। हालांकि निकाह इंसान की ज़िंदगी की बहुत बड़ी नेमत है और इसके ज़रिए इंसान पाकीज़गी की ज़िंदगी बसर करता है। इंसान को इसके ज़रिए से औलाद जैसी नेमत मिलती है और इसके ज़रिए से इंसान अपने आप को मुकम्मल करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको इंसान के लिए ईमान की तकमील का ज़रिया बताया है। तो जो चीज़ ईमान की तकमील का ज़रिया है, अगर आप उसको ख़त्म करेंगे तो इसका मतलब ये कि इंसान अपने ईमान को दोबारा नाक़िस और नामुकम्मल बनाने की तरफ जा रहा है। तो ये एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल बन जाती है। इसी तरह एक हदीस मुबारक में ये भी आता है कि शैतान जो है ना, वो अपना एक तख्त बिछाता है और उस तख्त बिछाकर अपने जो चेले हैं उनको बुलाता है और उनसे पूछता है कि बताओ तुम क्या करके आए हो। तो हर एक अपनी अपनी परफॉर्मेंस या कारकर्दगी पेश करता है। तो सबसे ज़्यादा उसको अप्रिशिएट करता है जो ये कहता है कि मैं फ़लाँ बंदे और बंदी के पीछे पड़ा रहा, हत्ता कि मैंने उनके दरमियान जुदाई करवा दी, उनके दरमियान तलाक करवा दिया। तो वो उसे अपने करीब करता है और कहता है हाँ तुमने कुछ काम किया है, तुम वाकई कोई बड़ा कारनामा करके आए हो कि जिसकी वजह से तुम्हें अप्रिशिएट करना चाहिए और तुम्हें खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि तुमने वाकई कोई काम किया। इससे पता ये चलता है कि मुआशरे को जोड़ना ये इस्लाम का तकाज़ा है, अल्लाह ताला का की पसंदीदगी इसके अंदर है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहते हैं। लेकिन मुआशरे में तोड़, उसके अंदर बिगाड़, उसके अंदर ख़राबी, उसमें रिश्तों का टूटना, उसके जो भी असबाब हों, असबाब कुछ पुराने भी हैं कुछ नए भी हैं, लेकिन जो भी असबाब उसके मौजूद हों, इससे अल्लाह ताला भी नाराज़ होते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नाराज़ होते हैं। इससे सिर्फ शैतान को खुशी मिलती है और किसी को कोई खुशी नहीं मिलती है। और दो जिंदगियां भी यकीनी तौर पे स्टेक पे लग जाती हैं। बिल्कुल है, दो जिंदगियां नहीं लगती, दो खानदान स्टेक पे लग जाते हैं। बच्चों का वो जो आगे जो बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा उससे इफेक्ट होते हैं
ان کی لائف سب سے زیادہ آپ نے بھی انہیں فیکٹرز کا ذکر کیا جو کہ ان کے اوپر افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں. ربا صاحبہ آپ ماشاءاللہ سوشل ورکر ہیں اور آپ گراؤنڈ لیولز پر ان چیزوں کو دیکھ بھی رہی ہیں. ہمارے یہاں کیسز جو ہیں ڈیورس کے وہ بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف لو میرجز میں ایسا ہو, لیکن ارینج میرجز میں بھی یہ ریشو بہت زیادہ آصل تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہماری سوسائٹی کے کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جو کہ زیادہ قصوروار ہیں ڈیورسز میں؟ ہماری سوسائٹی میں جو پیرنٹس کا انٹرفیرنس کرنا ہے نا, وہ بہت زیادہ اس سے افیکٹ ہوتا ہے. بیسیکلی بچیوں کو پری میرج کاؤنسلنگ کچھ ہوتی نہیں ہے, نہ لڑکے کو نہ لڑکی کو. کانسیپٹ ہی نہیں ہے. کانسیپٹ ہی نہیں ہے. بس رشتہ پسند آیا اور دیکھا کہ کوئی فائنینشلی ٹھیک ہے, لڑکی کے مطابق ہے, تعلیم ٹھیک ہے, آپس میں دیکھنے میں اچھے لگ رہے ہیں, تو اس کے بعد رشتے طے ہو جاتے ہیں اور کچھ فائنینشیل وغیرہ دیکھ کے. جبکہ بہت سی چیزیں اور بھی دیکھنی ہوتی ہیں, اور شادی سے پہلے ان کی پری میرج کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے کہ وہ انہیں اتنی بڑی ذمہ داری ایک خاندان کی دی جا رہی ہے, انہیں پتہ ہو کہ ہم نے بعد میں معاملات کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. بچیاں ہر بات ماں کو فون کر کر کے یا اپنی بہنوں کو فون کر کر کے بتا رہی ہوتی ہیں, اور ادھر سے انٹرفیرنس آ رہی ہوتی ہے, ڈکٹیشن آ رہی ہوتی ہے, پراپر اب یوں کرو یوں کرو. اور اس طریقے سے جب وہ ہینڈلنگ ہو رہی ہوتی ہے, بچی شاید خود اپنے معاملات کو ہینڈل کرے تو شاید بہتر کر لے, لیکن جب پیچھے سے ڈکٹیشن آتی ہے تو معاملات اور زیادہ بگڑ جاتے ہیں. تو بچیوں کو اگر پتہ ہو کہ ہم اپنے معاملات کو کس طرح ہینڈل کریں گے. کبھی ہوتا ہے کہ کبھی کوئی بہت زیادہ اگر کسی ہسبینڈ کو غصہ آ رہا ہے تو اس ٹائم پہ وہ بھی غصے میں نہ بھڑک پڑے, اسے چاہیے اس ٹائم پہ وہ کول ڈاؤن ہو جائے, تھوڑا سا معاملہ ٹھنڈا ہوتا ہے, اس کے بعد آپ اس کے ساتھ بات کریں. اور یہ جو چیزیں ہیں, ہم ایک کتاب بھی گفٹ کرتے ہیں اپنے بہت سے ایسے کپلز کو, ایسے لوگوں کو جو کہ اس طرح کے معاملات کو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں اور یا ڈیورس کے بعد ہمارے پاس دوسری شادی کے لیے آتے ہیں. ایکچولی ہم ایک فری میٹریمونیل بھی چلا رہے ہیں. میرا جو ادارہ ہے وہ ویلفیئر کے کاموں میں یہ ٹاپ لسٹ پہ ہماری ایکٹیویٹی ہوتی ہے. تو یہ ہم فری آف کاسٹ کرتے ہیں رشتے وغیرہ. تو جو سیکنڈ میرج والے آتے ہیں انہیں ہم ایک بک بھی گفٹ کرتے ہیں, گھر کو جنت بنانے کے 14 نسخے. اس میں لڑکیوں کے لیے بھی 14 نسخے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے گھر کو جنت بنانا. اسی طرح لڑکوں کے لیے بھی ہیں اور سسرال والوں کے لیے بھی ہیں. یہ سارے مل کے اس گھر کو چلا رہے ہوتے ہیں اور اس کو صحیح مینیج کروا رہے ہوتے ہیں. تو اگر لڑکی کو بھی پتا ہو میں نے اپنے گھر کو کیسے چلانا اور کیسے بچانا ہے, تو وہ بہت زیادہ معاملات اپنے باہر ڈسکس نہیں کرے گی. اور اسی طرح لڑکوں کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ میں نے اپنے گھر کے معاملات کو کس طرح چلانا ہے اور کس طرح سے اپنی بیوی کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو کیسے نبھانا ہے. تو ہماری سوسائٹی میں پری میرج کاؤنسلنگ جو بہت اس کی فقدان میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت زیادہ ہونی چاہیے. شادی سے پہلے بچے بچیوں کو ان کو اچھی طرح سے سمجھانا چاہیے کہ تم نے اگلے اپنے خاندان کے کس طرح معاملات کو لے کے چلنا. بالکل. علامہ صاحب آپ کو اس پوائنٹ پر شامل گفتگو کریں, ایسے عناصر جو کہ میاں بیوی کے درمیان تفرقہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں, بجائے یہ کہ ان کو سمجھایا جائے اور سیدھے راستے پہ لایا جائے, ان کے لیے دین نے کیا بتایا. اور پھر آپ نے بہت اچھے سے ایکسپلین کر دیا, پروفیسر صاحب نے بھی بتا دیا کہ حد الامکان سب سے پہلی کوشش یہی ہے کہ رشتہ بچے. لیکن فار ایگزامپل ہو جاتی ہے, خدا نخواستہ کوئی ڈیورس ہو جاتی ہے, اس کے بعد کے مراحل پہ بھی ذرا روشنی ڈال دیجئے کہ بعد کے پھر طریقہ کار کیا ہے. طلاق کے بعد یہ سوچنے کی بات تو پہلے کی ہے, لیکن بعد میں اس سے مسائل بہت کھڑے ہوتے ہیں. خاندانوں کے اندر جھگڑے ہو جاتے ہیں, ایسے وہ ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں, اور بچوں کا مستقبل تاریک ہو جاتا ہے. یہاں ہمارے ہاں والد جو ہے یا والد کی طرف کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ بچے ہمیں مل جائیں. خاتون نے کسی اور جگہ جا کر نکاح کرنا ہے, ہمارے بچوں کا مستقبل تاریک ہو جائے گا. والدہ یہ سمجھتی ہے کہ جس طرح میں ان بچوں کو پال سکتی ہوں کوئی اور نہیں پال سکتا, لہٰذا وہ بھی جذباتی ہوتی ہے کہ میں اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھوں گی. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب وہ کسی اور گھر میں چلی جاتی ہے, نکاح دوبارہ کر لیتی ہے, تو ان بچوں کو نئے خاوند کے بچوں کے ساتھ رکھنا بہت محال ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہے. وہ خاوند جو دوسرا ہے وہ پہلے خاوند کے بچوں کو ناپسند کرتا ہے. بچے وہاں پر احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں, اور ان کی احساس کمتری دور نہیں ہوتی کسی صورت بھی جب باپ کی شفقت نہ ہو. اور ہمارے ہاں یہ ہے کہ جھگڑے جو ہوتے ہیں یہ یورپ نہیں ہے کہ یورپ کے اندر ان کا جو قانون ہے, دین اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ والدہ ہی ان کو پالے, لیکن
وہاں پر تو یہ قانون ہے کہ وہ دوسرا خاوند بھی کر لے گی، تو جب تک بچہ بالغ نہیں ہوتا وہ والدہ کی کسٹڈی میں رہے گا، اور دوسرا جو خاوند ہے وہ قانونی طور پر مجبور ہے کہ ان بچوں کو اپنے ساتھ رکھے. اگر نہیں رکھے گا تو کورٹ میں اس کے خلاف جایا جا سکتا ہے. ہمارے یہاں یہ چیزیں نہیں ہیں، اویئرنیس نہیں ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں دونوں فریقوں کو طلاق کی نوبت پر پہنچنے سے پہلے ان چیزوں کا اگر سبق دیا جائے کہ آپ کے طلاق کا تو ایک لفظ ہے، آپ نے کہہ دینا، اس کے بعد آپ کا نباہ ختم ہو جائے گا، آپ کا تعلق ختم ہو جائے گا، لیکن آپ کی اولاد کا کیا بنے گا؟ آپ کا اپنا کیا بنے گا؟ تمہارے دو خاندان جو ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں، وہ خاندان اگر وہ قریبی رشتہ دار ہیں تو ہمیشہ کے لیے رشتہ داری ختم ہو جائے گی، اور اگر وہ رشتہ دار نہیں ہے، ایک شہر کے رہنے والے ہیں، اس نکاح کے بعد ان کا آپس میں تعلق بن گیا ہے، اب جب وہ ایک دوسرے سے دور ہوں گے تو ان کے عزیز و اقارب اور ان کے عزیز و اقارب وہ آپس میں کیا سوچیں گے کہ بچے کے اندر کوئی غلطی تھی یا بچی کے اندر کوئی غلطی تھی. یہ تمام تر چیزیں طلاق ہونے کے بعد ان پر واہ ہوتی ہیں کہ ہم کس مصیبت میں پھنس گئے ہیں. اس لیے سب سے پہلی بات جو میں نے شروع میں عرض کی تھی وہ یہ تھی کہ اس کی نوبت نہیں آنی چاہیے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ دونوں میاں بیوی یہ آپس میں محبت اور پیار کے ساتھ رہیں. غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ کون سا گھر ہے جس میں غلط فہمی نہیں ہوتی، لیکن ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے ان کو سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے، اور اگر ان سے وہ مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو تو قرآن اور شریعت بھی ہمیں یہ کہتی ہے کہ ان کے والدین اکٹھے ہو کر بیٹھیں اور وہ مداخلت کریں اور دونوں کو سمجھائیں کہ تمہارے بچے بھی ہیں، تم بھی ہو. ایک رشتہ چھوڑ کے جب دوسری جگہ پر جاؤ گے تو نہ بندے کی وہ وقت رہتی ہے نہ خاتون کی وہ وقت رہتی ہے.